بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 اگست 1903۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ انقطاع وحی کی نسبت جو حکم آ چکا ہے تو پھر اب وحی کیوں ہوئی اور آج تک سوائے جناب کے اور کسی نے کیوں صاحب وحی ہونے کا دعویٰ نہ کیا؟ حضرت اقدس: اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہ کیا؟ سائل: جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت اقدس: آپ کی معلومات تو چند ایک کتابیں حدیث کی یا اور دوسری ہوں گی، اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اگر اس میں الف لام کی رعایت نہیں کی جاوے تو پھر اس سے بہت سے فساد لازم آئیں گے اور انسان ضلالت میں جا پڑے گا۔ یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے، بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاوے۔ بھلا آپ بتلاویں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل آیت 69، تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے؟ سائل: جاری ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ فرق ہے کہ الف لام کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے، ورنہ یوں تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس وحی کے قائل ہیں، اور اگر اس سے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے۔ اب جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، پس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں غلو ہے۔ خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے جس میں عبداللہ غزنوی کے الہامات درج کیے ہوئے ہیں۔ پھر جس حال میں یہ سلسلہ موسوی سلسلے کے قدم بقدم ہے اور موسوی سلسلے میں برابر وہی جاری تھی، حتیٰ کہ عورتوں کو وہی ہوتی رہی، تو کیا وجہ ہے کہ محمدی سلسلے میں وہ بند ہو؟ کیا اس امت کے اخیار ان عورتوں سے بھی گئے گزرے ہوئے؟ علاوہ اس کے اگر وہی نہ ہو تو پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے کیا معنی ہوں گے؟ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت پلاؤ وغیرہ ہے؟ یہ خلط نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا۔ غرض کے معرفت تمام انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس غرض کے لیے انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اتباع سے وحی ملے، اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مانی بھی جاوے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی، نہ اس کے اضلال اور آثار بھی منقطع ہوئے۔ سائل نے عرض کیا بروز کسے کہتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا جیسے شیشے میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے، اس کا نام بروز ہے۔ اس کا سر سورہ فاتحہ میں یہ ہے جیسے کہ لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام مفسروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ لیے ہیں، اور پھر یہ آیت ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، سورہ یونس آیت 15، اور آیت یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون الاعراف۔ یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی نسبت۔ پس مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کے انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کون سی بڑی مصیبت تھی؟ تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا، اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پس مماثلت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بھی وہی دو انکار لکھے تھے، مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں، مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہو ایک ہی ہے، ایک بروز عیسوی اور ایک محمدی، اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور وہ مماثلت پوری ہو گئی۔ اور آیات سے ثابت ہوتا ہے
کہ اس امت میں بروزی طور پر وہی کرتوت یہودیوں والی پوری ہونی تھی، اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دو رنگ لے کر آئے گا۔ اسی لیے مہدی اور مسیح کے زمانے کی علامات ایک ہی ہیں، اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی۔ 22 اگست 1903 فرمایا عام طور پر یہ ایک مرض لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے تعلق بدکاری کا ہے، تو چونکہ نفس ایسے معلومات کی وسعت سے لذت پاتا ہے، اس لیے اس راوی کے بیان پر بلا تحقیق یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اور اسے شہرت دینے میں صحیح کی جاتی ہے، اور اس طرح سے نیک مرد اور نیک عورتوں کی نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو جاتے ہیں، اور جن کی شہرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گزرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ایسی شہرت دینے والوں کے لیے 80 درے سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس مضمون کے تعلق میں حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لیے بشرطے کہ وہ اسے ثابت نہ کر سکیں 80 درے سزا رکھی ہے، اس لیے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدمے میں مدعی کردانا گیا ہے، اور اسی سے 4 گواہ طلب کیے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے علاوہ 4 گواہ روایت کے علاوہ۔ یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے۔ 24 اگست 1903 حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا بوقت عصر سنایا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بلی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے، وہ اس پر حملہ کرتی ہے، بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی، تو آخر میں نے اس کا ناک کاٹ دیا ہے اور خون بہ رہا ہے، پھر بھی وہ باز نہ آئی، تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کے اس کا منہ زمین سے رگڑنا شروع کیا، بار بار رگڑتا تھا لیکن پھر بھی سر اٹھاتی جاتی تھی، تو آخر میں نے کہا کہ آؤ اسے پھانسی دے دیں۔ 31 اگست 1903 اہل اسلام کے ادبار ان کے تنزل کا ذکر تھا۔ فرمایا اس کا باعث خود ان کے شامت اعمال ہے، کیونکہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب کہ آسمان پر نہ ہولے۔ اکثر لوگ حکام کے سختی اور ظلم کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ خود ظالم نہ ہوں تو خدا تعالیٰ ان پر کبھی ظالم حاکم مسلط نہ کرے۔ زمانے کی حالت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ ہم ہزاروں روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت آ کر یہاں رہے، ہم ان کے مہمان نوازی کریں اور حت الوسع ہر ایک قسم کا آرام دیں، اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہماری باتیں سنیں، اور پھر سمجھیں اور غور کریں کہ جو کچھ عقیدہ اسلام کے متعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے کس قدر فساد اور حدت اسلام کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم آتی ہے، اور عیسائیوں کو کس قدر مدد ملتی ہے، مگر ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، گھر بیٹھے ہی 2 پیسے کی کتابیں بنا کر جو کو جھوٹ اور افطرا چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ جب مذہب کے بارے میں اس قدر بے پرواہی ہے تو کیوں ان پر اعتبار نہ ہوئے؟ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ صابی ہو، خواہ نصرانی ہو، تو جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاوے تو اسے حزن نہ ہوگا۔ جس صورت میں اکثر ہندو لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ نجات پاویں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ عمل نہیں کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے معنی آپ نے کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عیسیٰ پر ایمان لاوے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اسے ان تمام صفات سے معصوم مانا جاوے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، مثلا رب، رحمان، رحیم، تمام محمد والا، رسولوں کو بھیجنے والا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا۔ اب آپ ہی بتلاویں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں؟ پھر جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو اس نے کیا اس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پیش کیا ہے؟ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دور کر دی جاوے تو وہ گلاب کا پھول نہیں رہتا اور اسے پھینک دیتے ہیں، بس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اسے ان صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اسے ان صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ سائل نے عرض کی لیکن بعض ہندو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اگرچہ برائے نام ہندو ہیں اور عمل بھی ہندوؤں والے، تو یہاں چونکہ لفظ ایمان کا ہے کہ جو ایمان لاوے تو پھر وہ مستحق ہیں کہ نہیں کہ ان پر خوف اور حزن نہ ہو؟ اس پہ فرمایا اقرار اسی وقت سے ہی ہو سکتا ہے جب کہ انسان اس پر عمل بھی کرے،
اگر انسان نماز روزہ وغیرہ کے اقرار تو کرتا ہے مگر فعل ایک دن بھی بجا نہیں لاتا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص کئی اقرار کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن عملی طور پر ایک بھی پورا نہ کرے تو کیا تم اس کے اقرار کو اقرار کہو گے؟ سائل: چونکہ اس کا اقرار زبان سے تو ہے اس لیے عذاب میں تو ضرور رعایت ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتا ہے وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتے ہیں وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ انبیاء اور مامورین کے جس قدر منکر گزرے ہیں ان پر عذاب اسی وقت نازل ہوا جبکہ ان کی شرارت اور شوخی حد سے تجاوز کر گئی۔ اگر وہ لوگ حد سے تجاوز نہ کرتے تو اصل گھر عذاب کا آخرت ہے، ورنہ اس طرح سے دیکھ لو کہ ہزاروں کافر ہیں جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کفر پر ہی مرتے ہیں مگر دنیا میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معمور من اللہ کے مقابلے پر آ کر شوخی اور شرارت میں ہاتھ سے نہیں بڑھتے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مرسل، استہزاء اور ٹھٹے میں اور ایذاء میں ہاتھ سے بڑھے اور خدا کے نظر میں ان کا فساد، فسق اور ظلم اور آزار نئے درجے پر پہنچ گیا ہو۔ اگر ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامن گیر ہوگا تو گو وہ اپنی ذات کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب دنیاوی اس پر نازل نہیں ہوگا۔ اگر کفار مکہ چپ چاپ اور اخلاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تو یہ عذاب ان کو جو ملا ہرگز نہ ملتا۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 17۔ کہ جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ الہی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورہ قصص آیت 60، جس سے ثابت ہے کہ کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جب اس کے اہل ظلم پر کمر بستہ ہوں۔ فسق کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اب دیکھو ہزاروں ہندو ہیں مگر مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر لیکرام کے پیٹ میں چھری چلی؟ اس کی وجہ اس کی زبان تھی کہ جب اس نے اسے بے باکانہ کھولا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے میں حد سے بڑھ گیا اور ایک مد مقابل بن کر خود نشان طلب کیا تو وہی اس کی زبان چھری بن کر اس کی جان کی دشمن ہو گئی۔ غرضے کہ اصل گھر عذاب کا آخرت ہے اور دنیا میں عذاب شوخی شرارت میں حد سے تجاوز کرنے سے آتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پرمیشور اور عت کا بیر یعنی دشمنی ہے۔ عت کے معنی حد درجے تک ایک بات کو پہنچا دینا۔ عت کا لفظ عربی ہے جیسے قرآن شریف میں عدو ہے۔ میں فرمایا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عذاب یکساں سب کو ہو، کفر سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو عذاب کیسے ایک جیسا سب کو ہو۔ بعض کافر ایسے ہیں کہ ایسے پہاڑوں میں رہتے ہیں کہ وہاں اب تک رسالت کی خبر نہیں، اسلام کی خبر نہیں، تو ان کا کفر ابو جہل والا کفر نہ ہوگا۔ جس حال میں ایک نہایت درجے کا شریر اور مکذب باوجود علم کے پھر انکار کرتا ہے تو اس کے عذاب اور دوسرے کے عذاب میں جس قدر شرارت نہیں کرتے ضرور فرق ہونا چاہیے۔ لیکن ان طبقات عذاب کی کہ یہ کس قدر ہیں اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہے اس کی ہمیں خبر نہیں، اس کی علم خدا کو ہے۔ ہاں چونکہ خدا کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو سکتا اس لیے طبقات کا ہونا ضروری ہے۔ احادیث کی نسبت ذکر ہوا، اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنا مذہب بتلایا اور فرمایا سب سے مقدم قرآن ہے، اس کے بعد سنت، اس کے بعد حدیث۔ اور حدیث کی نسبت ارشاد فرمایا ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطے کہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جس حال میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ اور ہمارا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ ائمہ دین کی ان کوششوں کو جو محض دین کے لیے انہوں نے کی ضائع کر دیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں کوئی بات ان کی یا کوئی حدیث کے باوجود تعویلات کے بھی قرآن شریف سے مطابقت نہ کھاوے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اسے ترک کر دیا جاوے، کیونکہ جب ضدین جمع ہوں گی تو ایک کو تو ضرور ترک کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں تم قرآن کو ترک مت کرو اور اس کے غیر کو ترک کرو۔ مثلا ایک مسئلہ وفات مسیح کا ہی ہے، جس حال میں قرآن شریف سے وفات ثابت ہے تو اب ہم اس دوسری حدیث کو جو اس کا مخالف ہو یا کسی کے قول کو کیوں مانیں؟
آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم میں دو باتیں خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک تو مسیح کی وفات، دوسرے اس کے دنیا میں آنے کی نفی کی ہے، کیونکہ اگر وہ قیامت سے پیشتر دنیا میں دوبارہ آ چکا ہے تو اس کا کنتا انت رقیب علیہم کہنا غلط ہے۔ اس صورت میں یا تو مسیح جھوٹے ہوں گے یا نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام خدا تعالیٰ پر آوے گا، تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو مقدم رکھیں گے جس نے وفات کو بڑے بین طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عورتوں پر جمعوں کی فرضیت کا سوال کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس میں تعامل کو دیکھ لیا جاوے، اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مستثنا کر دیا ہے تو پھر یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی رہا۔